السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ حضرات گرامی، ان دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ جب ربیع الاول، یہ ربیع الاول کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ان دنوں کے اندر ایسے اعمال ہوتے ہیں جن اعمال کو اگر مسلمان دیکھیں تو خود دیکھتے جائیں اور شرماتے جائیں کہ ہم ہیں مسلمان اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پر یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، اب دیکھیں ہمارے گھروں میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، خوشی کرتے ہیں، 7ویں دن عقیقہ کرتے ہیں۔ کسی نے کبھی منع کیا ہے آپ کو؟ اسی طرح ہمارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ربیع الاول میں جس دن پیدا ہوئے تو آپ کے جو وارث تھے، رشتہ دار تھے، دادا جان تھے، چاچے تھے، رشتہ دار تھے، انہوں نے خوشی منائی، لونڈی بھی آزاد کی، کھانے بھی پکائے، کھلائے بھی، حقیقے میں بھی کھانا ہوتا ہے، دعوت بھی ہوتی ہے۔ یہ پروگرام خوشی کا ہوا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ جب پیدا ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سب نے خوشی منائی، تو شیطان تو اس دن پریشان تھا کہ آج وہ پیدا ہو گیا ہے کہ میرے سارا فسق و فجور، میری خرافات ختم ہو جائے۔ لیکن افسوس، آج شیطان خوش ہوتا ہے۔ کیوں خوش ہوتا ہے؟ میں ساری وضاحت آپ کے سامنے کروں گا۔ آپ میرے بھائی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایک ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے، ولادت کے موقع پر یہ خوشی منائی گئی، وارثوں نے کھانے پکائے، سب کچھ کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہو گئے، نبوت سے پہلے کتنے سال آپ نے گزارے، کیا ہر سال یہ ربیع الاول کا دن، آپ کی ولادت کا دن آتا رہا ہے کہ آپ نے دوبارہ یہ پروگرام کیا ایسا؟ بالکل نہیں کیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی بن گئے، مبعوث ہو گئے، نبوت کا اعلان کر دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیت نازل ہو گئی، مکہ مکرمہ میں کتنے سال آپ نے گزارے؟ کسی سال آپ نے دعوت کی ہو، پروگرام کیا ہو، یا کوئی کسی انداز سے؟ صرف آپ سے یہ ثابت ہے کہ آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، سوموار کا اور جمعرات کا، اور فرمایا کہ سوموار کو جو ہے میں پیدا ہوا، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ اب غور کریں، آج اگر ہمارے ہاں یعنی ربیع الاول کی تاریخ ہے 12 کو، اور پہلی بات تو یعنی آپ کی ولادت کی جو 12 تاریخ ہے، اس میں امت کا اختلاف ہے، مورخین اختلاف کرتے ہیں، 8 کہتے ہیں، 9 کہتے ہیں، 12 کہتے ہیں، یعنی متعدد ہیں، ایک پر اتفاق نہیں ہے۔ لیکن وفات پر سب کا اتفاق ہے، سب کہتے ہیں کہ 12 کو وفات ہے، ولادت پر اتفاق نہیں ہے۔ اس میں بھی حکمت ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، ہم نے خوشی منانی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 12 کو آپ کی پیدائش ہے اور دن کیا ہے، سوموار کا ہے، اور سوموار کے دن آپ خوشی منائیں۔ اب ہمارے پاکستان میں اگر 12 تاریخ ہے اور دن اتوار کا ہے، سوموار نہیں ہے، اب 12 تاریخ کو پکڑ لیں گے اور اتوار کو خوشی منانا شروع کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ اتوار کو اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے، وہ تو سوموار کو ہوئے تھے۔ اب غور کریں نا اس بات پر۔ ہاں، اگر ہم کہتے چلو سوموار کو ہے 13 تاریخ، تو اللہ کے رسول 13 کو تو پیدا نہیں ہوئے۔ اب دیکھیں نا، رسول اللہ کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ صرف سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ کتنے بھائی ہیں جنہوں نے سوموار کو روزہ رکھا ہو؟ اب سوموار کو اگر 12 تاریخ ہے ہی نہیں، تو پھر میرے بھائیوں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی بار نبوت کے بعد، نبوت سے پہلے یہ ربیع الاول آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آج میرا دن ہے ولادت کا، اس لیے آج یہ خوشی مناؤ، اس طرح طریقہ بتایا ہے؟ بالکل نہیں بتایا۔
اور اسی طرح میرے بھائیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ سیدنا بلال اور پورے صحابہ کرام، ان سے زیادہ بڑھ کر خوشی کس کو ہو سکتی ہے؟ جنہوں نے آپ کے اشارے پر مال سارا دے دیا، آپ کے اشارے پر جانیں قربان کر دی، وہ صحابہ کرام، ان کو خوشی نہیں ہوئی؟ سب سے زیادہ ان کو خوشی ہوئی جنہوں نے اپنی جان اپنا مال پیش کر دیا۔ کیا انہوں نے کوئی ایسا فنکشن کیا ہے؟ بالکل نہیں کیا میرے بھائیوں۔ جب صحابہ نے نہیں کیا، رسول اللہ نے نہیں کیا، تو پھر ہم اپنی طرف سے اس طرح کے فنکشن پروگرام کریں گے تو پھر اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اب بات سنیں، وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ولادت کا دن ہے، اور آج شیطان کیا ہے؟ وہ غم زدہ اور پریشان ہے۔ اب غور کریں، آپ مجھے دیکھیں، آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ جب 12 ربیع الاول کو پورے پاکستان میں جو پروگرام ہوتے ہیں، بازار کے اندر فلیکس لگایا ہو آمد مصطفیٰ، اور سامنے جناب لڑکے ہمارے نوجوان ڈانس کر رہے ہیں، ساتھ گانا لگ رہا ہے، آپ مجھے بتائیں وہ ڈانس دیکھ کر اور وہ پروگرام مجرا دیکھ کر وہ جو شیطان ہے وہ خوش ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کوئی بات نہیں میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے دین کے اندر کون سی چیزیں نہیں ٹھیک، ہم نے نکالنی ہے۔ یہ میرا اکیلا کام نہیں، آپ سب کا ہے۔ اب دیکھیں بورڈ لگا ہوا ہے، فلیکس لگا ہوا ہے آمد مصطفیٰ، اور جناب لڑکے اور لڑکیاں اکٹھی ہوئی ہیں، لڑکی ایک خوبصورت بنا سنوار کر سٹیج پر بٹھا دیتے ہیں، گانا لگا دیتے ہیں، مجرا ہو رہا ہے، لڑکیاں ناچ رہی ہیں۔ اب مجھے بتائیں یہ دیکھ کر شیطان خوش ہو رہا ہے یا رو رہا ہے یا واہ ویلا پا رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ جنہوں نے 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا اور یہ سارے فنکشن عید میلاد النبی تک نکال دی، تو آپ مجھے یہ بتائیں پورے دین اسلام میں 2 عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، تیسری عید کا نام سنا ہے؟ کسی حدیث کی کتاب میں عید میلاد النبی آپ نکالیں، لکھا ہو؟ میرے بھائیوں یہ خرافات ہیں، ہم دین سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ ہمارے بچے ان دنوں میں اللہ سے ڈریں، خوف کریں، بلکہ ناچ گانا ڈانس بیہودہ پروگرام ہو رہے ہیں۔ بیٹیاں بہنیں جو ہماری عزت ہیں وہ ننگی بغیر دوپٹے کے میک اپ کر کے بازاروں میں ناچ رہی ہیں۔ یہ خوشی ہے میرے بھائی؟ اگر یہ خوشی ہے تو یہ تو پھر شیطان بھی وہ منا رہا ہے خوشی، کہ مقصد ان کا تھا کہ یہ میری نافرمانی کرتے، لیکن یہ تو اچھی بات ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ ولادت کا دن ہے، یہ تو نبی کو ناراض کر رہے ہیں اور مجھے خوش کر رہے ہیں۔ شیطان کے لیے تو آپ نے خوشی کے موقع فراہم کر دیے۔ تو میرے بھائیوں ذرا غور کریں، ہم مسلمان ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں ایک دنیا کا ہے یہ میدان ہے، ایک اللہ کے ہاں حاضری ہے۔ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ ذوالجلال پوچھیں گے میرے محمد کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی اور تم نے اپنے بچوں کو نچوایا، گانے لگائے، بیٹیاں بغیر حجاب کے بغیر پردہ کے سنور کر بازار میں ناچنا شروع کر دیا، لوگوں نے دیکھا۔ میرے پیغمبر کو میں نے بھیجا تھا، اس لیے بھیجا تھا کہ شیطان کو خوش کرو، تو ہم کیا رحمان کو جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں جنہوں نے یہ جلوس یہ عیدیں نکالی ہیں، اس کی آڑ میں آ کر جتنی یہ خرافات اور بے حیائیاں ہو رہی ہیں، ان کا بوجھ کن پر پڑے گا؟ اور اللہ کو قیامت والے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ میرے بھائیوں غور کریں، یہ سارے کام شیطان کو راضی کرنے والے ہیں، رحمان کو راضی کرنے والے نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ادھر سے ربیع الاول آئے، سوچیں کہ یار ہمارے محمد کریم اس مہینے میں دنیا میں آئے تھے، کس لیے آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ دنیا کے اندر شرک نہ رہے، دنیا کے اندر بدعت نہ رہے، دنیا کے اندر بت پرست نہ رہے، دنیا کے اندر کوئی قبر پرست نہ رہے، دنیا میں کوئی اللہ کا نافرمان نہ رہے۔ تو کسی نے کہا ہے کہ آج کے بعد میں کوشش کروں گا جہاں بھی کوئی شرکیہ پروگرام ہوگا میں اس کو روکنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے ملک میں ہمارے محلے میں شرک نہ ہو، ہمارے محلے میں بدعات نہ ہو۔
किसी ने कभी ये अज़म किया है कि हमारे पैगंबर जो शरीयत लेकर आए हैं, बड़ों का एहतराम करना, छोटों से मोहब्बत करना, माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप की इज़्ज़त करना और हमसायों का ख्याल रखना, हमारे महल्ले में हमारी बेटियाँ बहनें हैं, जब वो सामने हैं अपनी निगाह को नीचे कर लेना, इनको इज़्ज़त देना और हमसायों का ख्याल रखना, और हमारे महल्ले में जो बीमार हैं उनका इलाज करना, और जिनके पास कपड़े नहीं हैं उनको लिबास मुहैया करना, जो महल्ले में बीमार हैं उनको इलाज करें, और हमारे महल्ले में जिनके घरों में खाना नहीं है उनके घर में खाना मुहैया करें। और पैगंबर जो सीरत लेकर आए, जो किरदार लेकर आए, जो आपने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, हमने अज़म किया है कि हम वैसे करना है। मेरे भाइयों, हम तो इस महीने में अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं, बच्चों को नचवा रहे हैं, गाने चला रहे हैं, बेटियां नाच रही हैं बेपर्दा बाज़ारों में, ये सब कुछ हो रहा है। और आप देखें इस महीने में जितनी लाइटिंग और जितने ये प्रोग्राम और जितना ये बाज़ारों को सजाया जाता है, अगर यही पैसे आप इकट्ठे करके महल्ले में कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई हमारा भाई बीमार है, आप उसके घर में पहुंचा दें, उसका 2 महीने का राशन बन जाएगा। महल्ले में कोई औरत बीमार है, आप उसका इलाज करवा दें। कोई यतीम बच्चे हैं, आप पैसे इकट्ठे करके उसको दे दें ताकि वो उनके 2-3 महीने का राशन बन जाए। मेरे भाइयों, को ऐसा तरीका निकालें जिसको देखकर अल्लाह राज़ी हो। तो मेरे भाइयों, ये जो जितनी खराफात हो रही हैं रबीउल अव्वल के अंदर, ये सारा बोझ उन पर है जिन्होंने जुलूस और ये ईदें निकाली जिनकी हमारे शरीयत में जिनका कोई जवाज़ नहीं है। अल्लाह ज़ुल जलाल हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।